ہم چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اس بنیاد پر خود کو حنفی کہتے ہیں۔ تو ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہوا سماکم المسلمین کہہ کے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور آپ لوگ اپنا نام حنفی رکھتے ہو، جو کہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ ان اعتراضات کرنے والوں کو ہم ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا نام حنفی رکھا، یہ سماکم المسلمین کے خلاف ہے، تو تم نے بھی اپنا نام عصری اور سلفی رکھا، تو کیا یہ سماکم المسلمین کے خلاف نہیں ہے؟ اگر یہ اعتراض ہم پر ہے تو یہ اعتراض آپ لوگوں پر بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا معنی سمجھو۔ قرآن کریم نے ہمیں مسلمان کہا ہے کفار کے مقابلے میں کہ تم کافر نہیں ہو بلکہ تم مسلمان ہو، اور ہم بھی کفار کے مقابلہ میں خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ لیکن اہل بدعت وہ اہل ضلالت تو ہوتے ہیں، اہل کفر نہیں ہوتے۔ بدعتی آدمی گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ تو اہل ضلالت اگر مسلمان ہوں اور ہم مسلمان ہوں لیکن اہل بدعت نہ ہوں، تو پھر ان کے مقابلے میں اپنا نام کیا رکھیں؟ وہ نام حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمہارا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ جس طرح کی حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنمی ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ من ہی یا رسول اللہ، وہ جنت میں جانے والا کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میری سنت لے گا اور میرے صحابہ سے اس کو سمجھے گا۔ اسی طرح جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، تفسیر در منصور میں ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ یوم تبیض وجوہ جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، اور تسود وجوہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ ہم اہل السنت والجماعہ، یہ اہل السنت والجماعت ہوں گے، اور جو گمراہ ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ہم اہل الضلالۃ والبدع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو جس طرح قرآن کی آیت میں ہمیں مسلمین کہا بمقابلہ کفار کے، اسی طرح حدیث پاک میں ہمیں اہل سنت والجماعت فرمایا بمقابلہ اہل بدعت کے۔ تو ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہونا یہ قرآن کریم یا حدیث پاک کے خلاف نہیں ہے۔ البتہ ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں تم نے اپنا نام اہل الحدیث رکھا، تو اس پر کوئی قرآن کریم کی آیت یا حدیث پاک پیش کر دو۔ ہمارا نام مسلمان ہے تو اس پر بھی آیت موجود ہے، ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے تو اس پر بھی حدیث پاک موجود ہے، تو ہمارے اوپر تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ باقی رہے کہ یہ بات کہ تم خود کو حنفی کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو سنت اللہ کے نبی کی لیتے ہیں اور سمجھتے صحابہ کرام سے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ایک حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کے 2 طبقے بن گئے ہیں۔ تو جب ایک حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کے 2 طبقے بنے ہیں، ایک حدیث کو سمجھنے میں 2 امام بھی بن سکتے ہیں۔ تو جب جس امام کو لیں گے نسبت اس کی طرف کریں گے کہ ہم نے اس حدیث کا وہ معنی سمجھا جو اس امام نے لیا ہے، اس لیے ہم خود کو حنفی کہتے ہیں کہ ایک آیت کے معنی سمجھنے میں جب 2 فقیہ ہیں تو تم کس فقیہ والا معنی لیتے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والا، لہٰذا ہم نے اپنا نام حنفی رکھ لیا ہے۔ کہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، غزوہ احد سے فارغ ہونے کے بعد کہ تم جلدی چلو، عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کر پڑھنا۔ صحابہ کرام چلے گئے، بعض تو عصر تک وہاں پہنچ گئے اور بعضوں کے راستے میں تاخیر ہو گئی۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی، اور اگر نماز پڑھیں گے تو حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عصر بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنا، اس امر پر اور حضور کے حکم پر عمل چھوٹ جائے گا۔ اب یہاں صحابہ کرام کے 2 طبقے ہو گئے، بعضوں نے کہا کہ ہم عصر کی نماز یہاں پڑھیں گے، اللہ کے نبی کا ارادہ اور اللہ کے نبی کے کلام کا مطلب یہ تھا کہ تم اتنا جلدی چلو کہ عصر تک وہاں پہنچ جاؤ، کیونکہ ہمیں دیر ہو گئی ہے، نماز تو راستے میں پڑھ لینی چاہیے۔
اور بعضوں نے کہا اللہ کے نبی نے جب فرما دیا کہ اثر بنو قریظہ کے محلے ہی میں پڑھنی ہے، اب قضا ہو تب بھی وہاں پڑھیں گے، ادا ہو تب بھی وہاں پڑھیں گے، راستے میں پڑھ لی تو حضور پاک کی حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ تو بعضوں نے حدیث پاک کے الفاظ کو لیا اور بعضوں نے حدیث پاک کی منشا کو لیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اس حدیث کی روشنی میں صحابہ کے دو فقہیں بن گئی اور دو گروہ بن گئے ہیں، ان میں سے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، فلم یعنف واحدا منہم، حضور پاک نے کسی ایک کو بھی غلط نہیں فرمایا بلکہ دونوں ٹھیک فرما دی۔ تو جب ایک حدیث کے معنی سمجھنے میں صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو دو گروہ بن جاتے ہیں، اسی طرح ایک حدیث کے سمجھنے میں دو اماموں کے اختلاف ہو جائے تو دو گروہ بن جاتے ہیں۔ تو جو امام سے جو معنی لیتا ہے نسبت اسی امام کی طرف کرتا ہے، اس لیے ہم اپنی نسبت بھی حنفی امام ابو حنیفہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ نہیں اغیار میں جرأت اٹھا کر آنکھ جو دیکھے، ہے ڈالا یوں ہمارے دم میں دم الیاس گھمن نے۔